اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اس لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خونریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درویش سے ملاقات۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو میں گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر اس درویش نے اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنے تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ یہ موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ مجھ سے عشق سے خود سے بھی بے پرواہ ہے کہ سب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں گا۔ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجات پوری نہیں کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر بہت حیران
اور خوش ہوئے۔ سبق: اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد میں پیش رہنا چاہیے ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔